اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اپنی کابینہ کے چند ارکان یعنی کہ 76 رکنی کابینہ کے چند ارکان کے ساتھ اس وقت جنیوا میں موجود ہیں، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہاں سے کچھ بہتری نظر آئے. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی فائدہ ہو پائے گا ان کو یا از دس دا رائٹ وے؟ اشفاق صاحب بہت شکریہ. اشفاق صاحب اس وقت جو ہے وہ معاملہ ان پیسوں سے یا ان امداد سے بہت بڑا ہے. پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اتنی تیزی سے پاکستان کے فورن کرنسی ریزروز ختم ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس اب کچھ ہفتوں کی جو ہے وہ امپورٹ کا پیسے رہ گئے ہیں، جو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے ملک کے بیرونی معاملات کے حوالے سے. تو یہ سارا معاملہ جو آپ کا انٹرو بھی تھا اس کے پیچھے اور وجوہات بہت ساری ہیں، ان کی نالائکیاں ہیں، ان کا نکما پانا، لیکن سب سے بڑی بات وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ سیاسی عدم استحکام ہے جس کے نتیجے میں یہ آئے. اور وہ سارا رجیم چینج کا پورا پلان اس کے پیچھے اس سارے مسئلے کی وجہ بنا. اب نکلنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جی ابھی تو فی الفور ان کو کچھ پیسے چاہیے کہ کچھ ہفتے ان کے گزر جائیں، لیکن اس کے لیے ہمیں معیشت کے جو بلیڈنگ معیشت ہے اس کے جو ٹھیک کرنے کے لیے بڑے ہی سخت فیصلے کرنا پڑیں گے. اور وہ سخت فیصلے کوئی ایسی حکومت جو اس طرح دنوں پہ کھڑی ہو وہ نہ کر سکتی ہے، اور نہ جو بزنس کمیونٹی ہے ملک کے اندر یا ملک کے باہر وہ ایسی حکومت کی کسی سٹیپ کو فالو کرے گی یا اس کا ریاکٹ کرے گی، رسپانس دے گی. جب تک حکومت لانگ ٹرم نہ ہو. اور وہ مشکل فیصلے کرنے کے لیے بھی حکومت ایسی چاہیے جس کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ ہو. تو اور کوئی حل نہیں ہے. اس وقت ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے جس دن الیکشن اناؤنس ہوگا اس دن میں ایک معیشت کا طالب علم ہوں، پاکستان انشاءاللہ ریکوری کے پاتھ پہ چل پڑے گا. ورنہ اگر اس کو پرولونگ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کسی کا اقتدار بچ جائے، کسی کی اناپ بچ جائے، لیکن پاکستان جو ہے اس کی جو معیشت ہے اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں سے یہ نہ ہو، اللہ نہ کرے میری یہ بات غلط ہو، کہ واپسی شاید ناممکن ہو جائے. تیمور تالپور صاحب ہمیں مین وائل جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ جی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. معاملہ ہے معیشت کی بحالی کا، اور خاص طور پر پی ڈی ایم کا جو اتحاد تھا، جو 13 جماعتیں تھیں، اور خاص طور پر اس میں بڑی جماعتیں دو ہی تھیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. تو اس وقت ظاہر ہے کہ معیشت کی بحالی کے نام پر یہ حکومت سنبھالی گئی تھی، لیکن اب جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت ایک طرح سے گلے ہی پڑ گئے آپ لوگوں کے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جب ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر اور اس حکومت کو گرانے کی کوششوں میں تھے، گرنے سے پہلے جب ہمیں پتا تھا کہ گرنے والی ہے، نمبر ہمارے پورے فگرز پورے ہو گئے، تو تبھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے میاں صاحب کو بتایا تھا کہ حکومت کو ہم لے رہے ہیں پر اس کو اتنا ہم آرام سے نہیں چلا سکیں گے، کیونکہ جس بیس میں اس کی اکانومی کو ڈال کے گیا ہے عمران نیازی، اور جو اس ملک کا حشر کیا اس کی اکانومی کا اس نے، تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو ہم نے یہ سب سوچ سمجھ کے لیا تھا، پر اس وقت اس کے ہاتھوں سے حکومت واپس لینا بہت ہی ضروری تھا، ورنہ ملک پتہ نہیں کس طرف چلا جاتا. باقی بہرحال جہاں تک بات ہے آج کی کوشش کر رہے ہیں ہم، وہ عمران نیازی والی بات نہیں کرتے کہ ہم بھائی 5 سال ہمیں چاہیے حکومت کو کے کام سیدھے کرنے کے لیے اور اکانومی کو، پھر اگلے 5 سال اور 10 سال کے بعد پھر بہتری آئے گی. ہم اس بات نہیں کریں. انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر اندر الیکشن ہے، اور الیکشن سے بہتر پہلے ہم بہتری بھی لائیں گے، اکانومی کی اسٹیبلٹی بھی لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ. ڈونٹ یو تھنک تیمور تالپور صاحب کہ اٹس آلریڈی ٹو لیٹ؟ کیونکہ 2-3 مہینے تک تو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ اس وقت دعوے بھی بڑے کیے گئے، پہلے مفتاح صاحب آئے، پھر IMF کا پیکج لینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جو کموڈیٹی پرائسز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ریزروز ہمارے کم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا مطلب آپ دیکھ لیں کہ ہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ٹھیک ہو، خاص طور پر حکومت کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی. تو اب تو آپ اس سال میں الیکشنز بھی ہونے ہیں، تو اٹس آلریڈی ٹو لیٹ، ڈونٹ یو تھنک؟ نہیں، we have time on our with us and we have to work very hard. یہ اکانومی کو جو ہے سو واپس ٹریک پہ لانا کوئی اتنا کم نہیں ہے، پر ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ ہم کے لوگوں کا بہت سی ذمہ داریاں ہیں. اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اکانومی کو ہم تو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو جس طرح سے عمران نیازی نے میسج اپنے دیے تھے ان کے پروونشل پنجاب کے منسٹر کو، KPK کے وزیر کو، کہ بھائی کچھ بھی کریں، کسی بھی طرح سے آپ اکانومی کا کھانا خراب کریں، ان کا جو لون ہے واپس نہ کر سکیں. یو آل ہرڈ دوز کنورسیشن. تو ایک طرف PDM ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اس ملک کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اکانومی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے
مقصد کے لیے، ایک پرائم منسٹرشپ واپس لینے کے لیے، اس کرسی کے لیے اس ملک کے بارے میں نہ سوچ رہے ہیں، بلکہ الٹا اس ملک کو اور دلدل میں دھکیل رہے ہیں. کس قسم کے یہ لوگ ہیں، کس قسم کی ان کی سوچ ہے کہ ان کو ملک سے پیار نہیں پر اپنی سیٹ سے ضرور پیار ہے. اوکے صداقت صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملہ کیا صرف کرسی کے حصول کا ہی ہے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ واپس کسی طرح سے اقتدار میں آ جائیں تو پھر وہی کنٹینیویشن رہے سلسلے کی؟ ورنہ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 3.5 سال بعد لوگ مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار اس وقت بھی تھے. جی ڈی پی کے نمبرز آپ بتا دیں گے، لیکن اس کے علاوہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا ہم نے اس وقت بھی نہیں دیکھا تھا. تو کیا معاملہ صرف اقتدار کے حصول کا ہی ہے؟ کچھ عوامی فلاح بھی ذہن میں ہے؟ اشفاق، آپ کا اور تالپور صاحب کو میں صرف یاد کرنا چاہتا ہوں، جس سے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں معیشت بہت خراب تھی. ان سے کہیں کہ اپنے حکومت کے دوران جو آپ کا سرکاری اکنامک سروے آف پاکستان ہے اس کی فگرز اٹھا کے دیکھ لیں. جو پاکستان میں ترقی کی شرح تھی آخری سال میں 6 اور اس سے پہلے 6.25% تھی. اور یہ چلیں آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ ذرا خالی ایکسپورٹ کے فگرز دیکھ لیں کہ پچھلے 10 سال کی ایکسپورٹ کی جو گروتھ تھی وہ آلموسٹ نل تھی، اور 5 سال میں تو بالکل منفی تھی. اور آخری ہمارے 4 سال میں گروتھ $24 ارب سے لے کے 32 پہ پہنچ گئی. ریمیٹنسز دیکھ لیں، ٹیکسٹائل دیکھ لیں، آپ لارج سکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں کہ 10.5% گروتھ تھی. اب ایگریکلچر دیکھ لیں. بھائی میں نے آپ سے جو بات کی ہے وہ 3.5 سال کے عرصے میں آپ دیکھ لیں کہ 4 آپ نے وزرائے خزانہ تبدیل کیا، حالانکہ آپ نے کہا کہ 22 سال کی آپ کی جدوجہد تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ مسلسل یہ پریکٹس چلتی رہتی ہے اگر یہ اختتام نہ ہوتا ہے. میں نے بات کی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی کہ عام آدمی کی حالت ازار کتنی چینج ہوئی، وہ چینج نہیں ہوئی تھی. آخری دنوں میں آپ سے ہی ہم بات کیا کرتے تھے اور ہم یہی کہتے تھے کہ خدارا اگر سرمایہ دار ترقی کر رہا ہے تو یہ نچلے لیول پر جا کر پہنچائیں، لوگ سفر کریں. آپ کے اپنے اتحادی اس حوالے سے بات کرتے تھے، شیخ رشید اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کرتے تھے. تو معاملات اس وقت بھی اتنے ٹھیک نہیں تھے، اب تو مزید ورس ہو گئے ہیں. خیر دیکھیں، اب میں اس بات جواب دینے سے پہلے طالپور صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ معیشت جو ہے نا وہ خراب ہے. تو ان کو میں یاد کراتا ہوں جو امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، ان کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ 6 مہینے ان کو چاہیے معیشت جو ہے نا وہ بھاگنا شروع ہو جائے گی. اور ان کی جو بڑی لیڈر ہے مریم صاحبہ، ان کا بیان بھی ان کو سنا دیں. وہ کہتی تھی اب شہباز شریف آ گئے اور اب دیکھیے گا کہ اب جو ہے نا معیشت اوپر جائے گی اور قیمتیں نیچے جائیں گی. تو آج آپ یہ جو امپورٹڈ رجیم ہے اس نے تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی کر دی ہے جو کبھی. مریم نواز صاحبہ ان کی تو نہیں ہے نا، وہ تو پی ڈی ایم کی مطلب نون لیگ کی ہے نا. پی ڈی ایم کی لیڈر تو وہی ہے نا. سنیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مہنگائی انہوں نے کہا تھا نیچے جائے گی اور اکانومی اوپر جائے گی. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ پچھلے 9 مہینے میں سوائے اس ملک کے بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کے 1100 ارب کے کیسز معاف کرانے کے، سوائے نیب کا قانون ختم کرنے کے، مجھے اشفاق آپ بتا دیں نیوٹرل طور پہ کہ ملک کے لیے کون سی بات سیدھی ہوئی. معیشت کا کوئی ایک انڈیکیٹر بتا دیں جو اس امپورٹڈ رجیم کے بعد ایک انڈیکیٹر بھی مثبت گیا ہو. اس طرح کہہ دینا عمران خان نے کورونا کے باوجود اور دیگر مشکلات کے باوجود، ان کی معیشت تباہ کرنے کے باوجود معیشت کو کھڑا کیا. پوری انٹرنیشنل کمیونٹی، جتنے انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، سب اس کو پازیٹیو ریٹ کر رہی تھی. تو آج اس ملک کو کیا ہوا ہے؟ اور دوسری بات یہ، آپ ان کو بڑا ہیرو میڈیا بنا کے پیش کرا تھا اسحاق ڈار کو اور شہباز شریف کو اور بلاول کو اور باقیوں کو. تو 76 وزیر کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ایک اچیومنٹ بتائیں جو پاکستان نے کسی میدان میں حاصل کی ہو. انسانی حقوق نہیں، ہم تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں، معیشت کا عالم ہم تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں، یہ ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. تیمور